السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کر صاحب میرا یہ سوال ہے کہ دین دی روشنی چ جواب دیو کہ نماز جنازہ اکثر پڑھن چاہیے، ٹھیک ہے، تے جنازہ پڑھن تو پہلوں مولوی صاحب جڑے نے نا وہ کچھ چار دین دیاں گلاں دسدے نے تے اینڈ تے بھی دسدے نے کہ پہلی تکبیر تے ہو گئی اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ٹھیک ہے۔ اگوں پڑھنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، چھوٹی جی نال سورت ملانی ہے اللہ اکبر، دو تکبیرہ۔ کر سب تیجی تکبیر آ گئی جی درود ابراہیم پڑھ کے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آل محمد، تیسری تکبیر مکمل ہو گئی درود نال۔ چوتھی تکبیر دا معاملہ ہے جڑا میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں، جڑا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کر سب تواڈے کولوں، تے دین دی روشنی نال ذرا اپنا جڑا نا قرآن و سنت دے نال جڑا نا اے پیغام جائے ساڈا پوری دنیا تے سوال میرا ہے چوتھی تکبیر جنازے دی تے آخری تکبیر جنازہ مکمل، ٹھیک ہے۔ وہ کر صاحب باندھے نے، وہ چاہے چیلے کے آندے نے، چاہے ڈلے کے آندے نے، چاہے وہ چک میانے دے نے، چاہے وہ گجرا والے دے نے، چاہے لاہور دے نے، یعنی کہ اکثر جنازے پڑھن چاہیے۔ وہ آندے نے جنوں چوتھی تکبیر نہیں نہ ہوندی، جنازے دی دعا چوتھی، تین دعاواں تے مکمل ہو گئیاں، تین تکبیراں بھی مکمل ہو گئیاں کر صاحب، تے چوتھی تکبیر ہے جی اللہم اغفر لی حیینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ دعاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو زیادہ بھی کیتیاں نے، مختصر دعا ہے چھوٹی جی، یعنی کہ میرا سوال ہے کر صاحب کہ او مولوی صاحب آندے نے جڑے وہ بھی کر صاحب یہ آندے نے کہ جناب چوتھی دعا اگر تمہیں نہیں آتی اللہم اغفر لی حیینا تو تسی درود ابراہیم پڑھ لو، درود ابراہیم تے پہلوں بھی پڑھیا ہے، تے میرا سوال ہے کہ کیا کہ درود ابراہیم چوتھی تکبیر چ پڑھ کے تے نماز جنازہ مکمل ہو سکتا ہے، یعنی کہ صحیح طریقے نال سنت محمدیہ دے نال مکمل ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی ہیں بٹ فیاض صاحب، انہوں نے ایک بڑا ہی اہم سوال کیا ہے۔ ویسے مجھے یہ سوال سن کے بڑا دکھ بھی ہوا ہے لوگوں پہ، اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار ہم مسلمان ہیں، اور جب جہاں تک میں جانتا ہوں کہ ہم جدی پشتی الحمدللہ مسلمان چلے آ رہے ہیں، اور مسئلے گھڑنے چھوڑ دیں، یہ بات میری ذہن میں رکھیں۔ میں ان علماء کے سامنے یہ ہاتھ باندھ کے محنت کر رہا ہوں کہ مسئلے بنانے چھوڑ دیں، مسئلے گھڑنے چھوڑ دیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ لوگ بھی، سوال کرنے والے بھی، اللہ رب العزت نے جہاں پہ فرمایا نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت نے یہ قید بھی لگائی ہے جواب دینے کے لیے، جواب دینے والے کے لیے، بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، کہ جس نے جواب دینا ہے وہ دلیل کے ساتھ دے اور لکھا ہوا دکھائے۔ اب آپ دیکھیں، وعلیکم السلام، اب آپ دیکھیں کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مسنون دعاؤں کی جگہ تین چیزیں تو آپ نے صحیح بتائی ہیں، ثنا پڑھے، درود شریف پڑھے، تیسری تکبیر کے بعد اس نے پڑھنی ہے مسنون دعائیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ اس کے بعد دوسری دعا پڑھے وہ بھی مسنون، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، یہ ساری مسنون ہے۔ اللہم عبدک وابن عبدک وابن امتک، یہ بھی مسنون ہے۔ اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک، یہ بھی مسنون ہے۔ تو یہ مسنون دعاؤں کے ساتھ دعائیہ کلمات پڑھنے کا انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مسنون دعائیں پڑھے۔ دوسری رہی بات کہ درود پڑھنا، دعاؤں کی جگہ پہ درود پڑھنا، تو یہ میرے پیارے بھائیوں سنت سے تو ثابت نہیں ہے، سنت سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ایسا دنیا میں کوئی جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا، نہ کسی کو
کسی کو بتایا ہے یا کسی صحابی نے یہ بات کی ہے کہ اگر دعائیں نہیں آتی تیسری تکبیر کے بعد تو آپ درود پڑھ لیا کریں، آپ کا جنازہ ہو جائے گا۔ یہ اپنی مرضی والی بات ہوگی نا دین کے اندر۔ اس طرح اگر مسئلے بنانے شروع کر دیے تو کسی نے جنازے کی دعائیں یاد ہی نہیں کرنی۔ میں آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کو دعائیں نہیں آتی چلو یاد کرنی شروع کر لیں، آہستہ آہستہ مکمل ہو جائیں گی، جتنی آتی ہیں اتنی پڑھتی رہیں، اتنی پڑھا کریں، اتنی پڑھ لیا کریں۔ لیکن یہ بھی میں اس پہ اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ اپنی طرف سے کوئی مسئلہ زبر زیر کا بھی بندہ فرق نہیں ڈال سکتا۔ بعض مسائل میں جو استدلال ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے، لیکن ادھر استدلال بھی درست نہیں ہے۔ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، وہ بخاری مسلم میں موجود ہیں، اسی طرح دیگر احادیث کی کتابوں میں اللہ کے فضل سے موجود ہیں، وہ یاد کرنی چاہیے اور وہ پڑھنی چاہیے۔ میں تو اس حق میں بھی نہیں، اور الحمدللہ محقق جو علماء ہیں اس وقت کے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، تحقیق کریں کہ وہ تو آمین کے بھی حق میں نہیں ہیں۔ آپ اندازہ کریں، جب کوئی امام آگے پڑھ رہا ہے، امام آگے دعائیں پڑھ رہا ہے، تو اس کی طرح پیچھے دعائیں ہی پڑھنی چاہیے، آمین کہنے کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ یہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ جس کو دعائیں نہیں آتی وہ آمین کہہ لیا کریں، اور سننے والے جو حضرات ہیں وہ ساری زندگی پھر آمین پہ اتفاق کر لیتے ہیں، وہ یہ تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ ہم کسی سے جا کے دعائیں یاد کر لیں، ان کو سمجھ لیں۔ کسی کے جنازے میں روز جنازے پڑھنے ہوتے ہیں، اکثر یہ ہمیں موقع ملتا رہتا ہے، تو ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ ہم بحیثیت مسلمان اس چیز کو ضرور یاد کریں، کوشش کریں، محنت کریں۔ ہاں کسی کو محنت کرنے کے باوجود نہیں آ رہی تو پھر میں سمجھتا ہوں اللہ شاید درگزر کاری دے، لیکن اپنی کوشش کے مطابق بندے کو یاد کرنی چاہیے۔ ایک دعا یاد ہو جائے یا دوسری دعائیں بھی یاد ہو جائیں، وہ دعائیں ہی پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا اور اس کے مرنے والے کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو شاید تسلی ہو گئی ہو میری بات سن کے۔ جی کر سکتے۔ چلو جزاک اللہ۔ ابھی بھی اور کوئی انشاءاللہ بات ہوگی تو میں اس کا جواب دوں گا۔ میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور آپ بھائیوں کو سب کو بتا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز پڑھنے کی دلیل نہیں ملتی۔ جو بندہ کہتا ہے نا کہ یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، درود پڑھ لو، یا آپ ویسے اس کی سبحان اللہ پڑھتے رہو، میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی سنا ہے کہ پیچھے تکبیر، تیسری تکبیر کے بعد اور کچھ بھی نہیں آتا تو آپ دل کے اندر قل ہو اللہ پڑھ لیں تو پھر بھی آپ کو یہ ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ چیزوں کی دلیل نہیں ہے۔ کسی بھائی کے پاس ہو تو وہ مجھے بتائے، انشاءاللہ میں پھر اللہ کے فضل و کرم سے تحقیق کروں گا اور پھر انشاءاللہ اس کا بھی آپ کے سامنے اظہار کروں گا کہ واقعی دلیل ہے، لیکن مجھے آج تک نہیں مل سکی، سوائے ان مسنون دعاؤں کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی جو تیسری تکبیر کے بعد ہو۔ اور وہی پیغام ہے ہمارا کہ جو چیز سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، بس وہی کام کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔